اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 98ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح تورات میں موجود حدود الہی کے احکام تورات کی روشنی میں جاری کیے تھے، اور کس طرح اعلان فرمایا تھا کہ میں پہلا شخص ہوں جو خدا کے حکم اور اس کتاب اور اس پر عمل پیرا ہونے کے مسلک کی تجدید کرتا ہوں۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھے وقت کے حاملان دین مبین اور حامیان شرع متین، جو بغلوں میں قانون الہی لیے ہوئے من گھڑت قانون کا کھوٹا سکہ چلا رہے تھے، اور اس کردار کے ساتھ وہ اس مقدس ہستی کے مقابلے کو نکلے تھے جو قانون الہی کا بے لاگ طریقے سے جاری کرنے اٹھی تھی۔ اور قرآن کا یہ نغمہ حق فضاؤں میں المائدہ کی 68 کی شکل میں گونج رہا تھا، یعنی 68ویں آیت کی شکل میں، کہ اس وقت تک تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور اللہ کی طرف سے جو کچھ قوانین نازل ہوئے ہیں ان کو نافذ نہ کر دکھاؤ۔ جب تک تمہارے عقیدہ و عمل میں یہ بھاری تضاد موجود ہے، تمہاری کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، تم ایک بے معنی اور بے وزن ٹولی ہو۔ ناظرین گرامی، یہودی معاشرے کے فساد عام کا ایک بڑا مظہر یہ تھا کہ ان میں اعلیٰ اور ادنا طبقوں کی تقسیم مستقل طور پر قائم ہو چکی تھی، اور قانونی مساوات اکثر ختم ہو گئے تھے۔ بااثر لوگوں کے لیے قانون الگ تھا اور کمزوروں کے لیے الگ۔ انصاف کی ندی پھٹ کر الگ الگ دھاروں میں تقسیم ہو کر بہنے لگی تھی۔ ان کے قاضی اور مفتی میزان عدل کے پلڑے نابرابر کر چکے تھے، اب دوہرے اور تہرے باٹ یعنی وزن کے پتھر استعمال کر رہے تھے۔ چنانچہ بنو نذیر اور بنو قریظہ میں ان کے غلبہ و ضعف کی وجہ سے نامساویانہ نظام دیت رائج تھا۔ کوئی نذیری کسی قریظی کو قتل کر دیتا تو دیت 100 وسق لی جاتی تھی، اور صورت جرم الٹی ہوتی تو 50 وسق دی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے اور اسلامی نظام عدل کے قائم ہو جانے کے بعد بنو نذیر کے کسی آدمی نے بنو قریظہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر نے دگنی دیت دینے سے انکار کیا اور مساوات کا حق منوانے کی کوشش کی۔ اب تو ان کے سامنے ایک ہی سہارا موجود تھا۔ بحث میں تیزی آتے آتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں قبیلوں میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر دونوں اس پر راضی ہوئے کہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جایا جائے، اور وہاں سے جو فیصلہ ہوا اسے قبول کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ کے حکم کے تحت دیت کے اس غیر مساویانہ نظام کو ختم کر کے ترازو کے پلڑے ہمیشہ کے لیے برابر کر دی۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سیرت ابن ہشام کی جلد 2 اور صفحہ 196 میں۔ اور ساتھ ہی قرآن نے عدل کے خدائی نظام کو بگاڑنے والوں سے خطاب کر کے انتباہ دیا کہ جو لوگ خدا کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق معاملات کے فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ سورہ مائدہ کی 44ویں آیت ہے۔ ناظرین، اسلامی نظام انصاف اور اقامت حدود میں اگر تنہا یہود مدینہ ہی رکاوٹ ہوتے تو بھی غنیمت ہوتا۔ مشکل یہ تھی کہ مجموعی طور پر سارے عرب میں انصاف میں دو رنگی پائی جاتی تھی۔ بااثر طبقوں کے لیے قانون دوسرا تھا، کمزوروں اور عام لوگوں کے لیے دوسرا۔
فتح مکہ کا موقع تھا کہ فاطمہ نامی ایک مخزومی عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہو گئی۔ چونکہ وہ بااثر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے قریش کے لوگ اس کی گرفتاری پر بڑے بے چین ہوئے، اور ان کے تصور میں یہ بات سما نہ رہی تھی کہ ایسی عورت پر بھی قانون کا وہی حکم عقوبت چل جائے جو عام لوگوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے کہہ کر کے اسے چھڑا لیا جائے، مگر آگے بڑھ کر بات کون کرے؟ اس غرض کے لیے انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر مدعا عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بات سن کر کے متغیر ہو گیا، فرمایا کہ کیا تم اللہ کی ایک حد کے بارے میں اسے رکوانے کی سفارش کرتے ہو؟ بس اتنے پر ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا اور انہوں نے معافی طلب کی۔ دن ختم ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کا ایک سبب ہلاکت یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی ممتاز آدمی چوری کرتا تو اس سے چشم پوشی کر لیتے، اور جب کوئی کمزور درجے کا آدمی یہی جرم کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دیتے۔ میں اپنے بارے میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ بھی ڈالوں گا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ مسلم شریف میں ہے یہ روایت۔ یہی مروجہ ذہنیت ناظرین گرامی ام حارثہ کے معاملے میں بھی سامنے آئی تھی۔ اس عورت نے کسی کا دانت توڑ ڈالا اور یہ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم سنایا۔ قصاص یعنی دانت کے بدلے دانت۔ ام ربی غالباً مجرمہ کی بہن تھی، لیکن اس معاملے میں روایات میں کچھ التباس ہو گیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتعجب پوچھا کہ کیا فلانی سے بھی قصاص لیا جائے گا؟ خدا کی قسم اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ربی قصاص تو خدائی نوشتہ ہے، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں، خدا کی قسم اس سے ہرگز قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس درجے کی مجرمہ کا دانت کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ ادھر عملاً یہ ہوا کہ فریقین کے درمیان دیت پر معاملہ طے ہو گیا۔ اس طرح حکم قصاص جس میں دیت کی گنجائش بھی شامل تھی وہ بھی پورا ہو گیا، اور ام ربی کی بات بھی رہ گئی۔ چنانچہ بطور لطیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جب وہ قسم کھا لے تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہود نے صرف اسلامی عدلیہ ہی کے کام میں رخنہ اندازیاں کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مجموعی سول نظم و نسق، جس کو سول ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، جہاں موقع ملتا گڑبڑ پیدا کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد خیبر کے یہودیوں کی درخواست پر جب ان کو بطور کاشتکار ایک اراضی نصب بٹائی پر رکھ لیا گیا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ زمین دیے دیتے ہیں، کسانوں کو پتہ ہوتا ہے کس طرح کاشتکاری ہوتی ہے، زمین دیا جاتا ہے وغیرہ، اور اسلامی حکومت کا تحصیلدار ان سے پہلی بار بٹائی لینے پہنچا تو انہوں نے اسے رشوت دینے کی کوشش کی۔ خیانت کے جس خوفناک روگ میں ان کی قوم مبتلا تھی، اس کی چھوت انہوں نے نئے نظام کے کارپردازوں کو بھی لگا دینا چاہے۔ یہ تحصیلدار حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا یہ معتمد علیہ تحصیلدار یہودیوں سے اور خیبر اندازوں سے بہت اونچا تھا۔ انہوں نے ان سے صاف صاف کہا کہ اے خدا کے دشمنوں، کیا مجھے حرام مال کھلانا چاہتے ہو؟ یہ واقعہ سیرت النبی میں مولانا شبلی جلد 2 صفحہ 75 میں موجود ہے۔ ان پر اپنا مدعا واضح کر دیا کہ مجھے تو کانٹے کے تول معاملہ کرنا ہے،
فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا کہ تمہارا مال کھا جاؤں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم عمل میں لاؤں۔ تم چاہو تو میں اندازہ کر کے نصف تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تم خود اندازہ کر کے نصف لے لو، اور اگر چاہو تو تم خود اندازہ کر کے نصف ہمیں دے دو۔ چنانچہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 وسق کا تخمینہ لگایا اور 20,000 وسق مسلمانوں کا حصہ لے لیا۔ اس بے لاگ تقسیم پر جہاں بعض گھٹیا ذہن کے یہودیوں نے بھنا کر کے کہا کہ یہ تو ظلم ہے، وہاں انصاف پسند عوام نے تسلیم کیا کہ اسی عدل پر آسمان اور زمین قائم ہے۔ اور ناظرین، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زندگی بھر اس منصب کو سر انجام دیتے رہے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ ہے کہ ایک نیم منظم معاشرے کو باقاعدہ ایک منظم ریاست بنانے اور خدائی انصاف کے اصولوں کو جاری کرنے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون بہم پہنچانے کے بجائے تہذیب اور مذہب کے قدیمی ٹھیکیداروں نے سخت مزاحمتیں کیں اور نظام حق کی جڑوں کو ابتدائی مراحل میں کھوکھلا کرنے کی ناقابل معافی کوششیں کی۔ مدینہ کے مخالفین اسلام نے شرارت کی چنگاریاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں پھینکنے کے ناپاک جتن بھی کیے۔ ان کی نگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے رفقائے خاص میں پھوٹ ڈلوانے کا یہ بہت ہی سیدھا اور آسان راستہ تھا۔ تحریک اسلامی کے سربراہ کو گھریلو جھگڑوں میں پھنسا دینے کی تدابیر اگر کامیاب ہو جاتی تو اس کے نتائج بڑے ہی مہلک ہوتے۔ مدینہ کی عام عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی جاتی تو تھی، پھر وہ جو کچھ بھی دیکھتی ہوں گی اسے نسائی نفسیات کے مطابق بیان کرتی پھرتی ہوں گی۔ اس طرح اشرار و منافقین کو بخوبی علم رہتا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس طرح فقر و فاقے کا سما چھایا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں، ان کے ذوق کسی سے کم اونچے نہ تھے، لیکن دوسری طرف معاشی حالات جیسے تھے اور جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے راضی تھے وہ ان سے سابق ذہنی معیارات سے بہت ہی فروتر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج بھی مسلک صبر پر گامزن تھیں اور ان کو خود یہ شعور تھا کہ عالم نو کا معمار اعظم جان جوکھوں کے جس عالم سے گزر رہا ہے اس میں عیش و تنعم کی جنت آراستہ نہیں کی جا سکتی، مگر انسان پھر انسان، اور انسان ہمیشہ ان خواہشات و جذبات کے درمیان گھرا رہتا ہے جنہیں اس کی فطرت میں گوند دیا گیا ہے۔ دوسری طرح ازواج مطہرات ایمان و اخلاق کے لحاظ سے عالی مرتبت ہونے کے باوجود اور اتحاد و یکجہتی اور مسکینی و حلیمی کا ایک شاندار معیار دنیا کے سامنے پیش کرنے کے باوجود کبھی نہ کبھی باہمی رشک کے جذبات سے ہلکا سا اثر لے سکتی تھی جو ایک گھر کی رونق بننے والی خواتین کے درمیان ہوتا ہے۔ علاوہ عظیم قریش کی عورتوں میں شوہروں کی وفاداری و طاعت کی جو کڑی روایات چلی آ رہی تھی ان کے خلاف مدینے کی عورتیں مردوں کے مقابل بھی خاصا زور رکھتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رعب و تمکنت والے مرد عظیم نے مدینے کے دور میں ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کو ڈانٹا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ اس پر حیرت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھے جواب دیتی ہو؟ اسی موقع پر ان کو اندازہ ہوا کہ معاشرے کی ازدواجی زندگی میں مکی کی روایات پر مدینے کی فضا کا اثر خاصا پڑ چکا ہے۔ بہرکیف ناظرین، الگ الگ واقعات ہیں، ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہمارا وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا، خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لا